نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو تاریخ کے ایک یادگار واقعہ پر بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ پسند آئے گی۔ علم تاریخ سے وابستہ اور تمام عالم اسلام محمود غزنوی اور ان کے وزیر ایاز کے ناموں سے واقف ہیں۔ ایاز ایک غلام گھر میں پیدا ہونے کے باوجود اپنی ذہانت اور فرما برداری کی بدولت محمود غزنوی کے دربار میں معمول تمام وزراء میں سبقت رکھتا تھا۔ اسی سبقت اور فضیلت کے سبب دیگر وزراء محمود غزنوی اور ایاز کے باہمی تعلق پر رشک کرتے تھے۔ ایاز محمود غزنوی کے دربار میں کیوں اتنا ہر دل عزیز اور مقبول تھا؟ اس مقبولیت کو تش تش بام کرنے کے لیے محمود غزنوی کو خیال آیا کہ تمام وزراء کا ایک امتحان لیا جائے اور اسی امتحان کے نتیجے سے تمام وزراء کو باور کرایا جائے کہ ایاز ذہانت اور فرمانبرداری کے اعتبار سے دیگر تمام وزراء پر فوقیت رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام وزراء کو بلایا اور فرمایا، آج میں تم سب کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں۔ محمود اپنے منشی کو حکم دیتا ہے، ان سب کو ایک ایک قیمتی ہیرا دے دو۔ منشی حکم کی تعمیل میں ایک ایک ہیرا بانٹ دیتا ہے اور ایاز بھی خاموش سے ہیرا لے لیتا ہے۔ میرا حکم ہے تم سب ابھی اور اسی وقت یہ ہیرے توڑ دو۔ تمام وزراء بلا سوچے سمجھے اپنے اپنے ہیرے کو توڑ دیتے ہیں ماسوائے ایاز کے۔ ایاز کا ہیرا سلامت ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایاز کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، ایاز تم نے میرا حکم کیوں نہ مانا؟ ایاز سر جھکائے ادب سے عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت، میں آپ کے حکم پر قربان، لیکن یہ ہیرا بہت قیمتی تھا۔ مجھے لگا آپ ہمارے فہم و شعور کا امتحان لے رہے ہیں۔ اگر میں نے آپ کی نایاب نعمت کو ضائع کیا ہوتا تو آپ کی امانت داری کا حق ادا نہ کر پاتا۔ اگر گستاخی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ محمود تمام وزراء سے مخاطب ہو کر بولتے ہیں، یہی فرق ہے تم سب میں اور ایاز میں۔ تم سب نے میری بات مانی مگر بغیر سوچے سمجھے۔ ایاز نے نہ صرف میری اطاعت کی بلکہ میری نیت کو پہچانا اور میری امانت کی قدر کی۔ ایسی اطاعت میں فہم، عقل اور وفاداری شامل ہے۔ یہی حقیقی تابع داری ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ واقعہ نہ صرف ایک خوبصورت اخلاقی سبق رکھتا ہے بلکہ روحانی وفاداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے شیئر کرنا اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بانگ جرس کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں وقت پر ملتا رہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع ہی جلاتے جاتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔